السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا الصيام فإن له لي وأنا أجزي به. محترم حاضرین، آج ہم لوگ روزے کی فضیلت کے بارے میں سنیں گے کہ روزے کی کیا فضیلت ہے. جو لوگ روزہ رکھتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا. روزہ کس چیز کو کہتے ہیں؟ کیا صرف بھوکے رہنا روزہ ہے، یا ہمیں اپنی زبان کا کنٹرول کرنا بھی ضروری ہے، گالی گلوچ سے بچنا بھی ضروری ہے؟ ان کے بارے میں ہم لوگ قرآن اور حدیث کی روشنی میں سنیں گے. محترم حضرات، روزے کی بڑی فضیلت ہے. اس سلسلے میں چند احادیث میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے روزہ کو اپنے لیے خاص کر لیا ہے، اور روزہ دار کو روزہ کا ثواب بغیر حساب کے عطا فرمائے گا اللہ تعالیٰ. یعنی جو شخص روزہ رکھتا ہے اس کو اللہ رب العالمین بغیر حساب کا اس کو ثواب عطا فرمائے گا. کتنا عطا فرمائے گا یہ اللہ رب العالمین کو خود ہی معلوم ہے. آئیے اسی کے بارے میں ہم سب سے پہلے حدیث قدسی سنتے ہیں کہ إِلَّا الصِّيَامُ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، سوائے روزہ کے جو میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا. اللہ تعالیٰ نے روزہ کو اپنے لیے خاص کر لیا ہے اور اس کا بدلہ بھی اللہ رب العالمین خود عطا فرمائے گا. آئیے دوسری حدیث میں ہم سنتے ہیں: دعوت الصائم لا تردد، دعوت الصائم لا تردد، روزے دار کی دعا اللہ رب العالمین کبھی رد نہیں کرتا. جو شخص روزہ رکھتا ہے اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ رب العالمین اگر روزے دار سے خوش ہوتا ہے اور روزہ دار کوئی روزہ رکھتا ہے اور اللہ سے دعا کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس دعا کو قبول فرماتا ہے. محترم حاضرین، ہمیں غور کرنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے روزے کی کتنی فضیلت بتائی ہے، کتنی بڑی اہمیت ہے، کتنی بڑی فضیلت ہے کہ اگر کوئی شخص روزہ رکھتا ہے اور رب سے دعا کرتا ہے تو رب اس دعا کو قبول کرتا ہے، اس کو رد نہیں کرتا. آئیے اب ہم اسی ضمن میں ایک اور حدیث سنتے ہیں کہ روزے کے برابر کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتا ہے. آئیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: الصوم لا عید له، کہ روزے کے برابر کوئی چیز نہیں، روزے کے برابر کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتا ہے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، نسائی کی حدیث ہے. اب آئیے ہم حدیث قدسی جو سب سے پہلے ہم نے پڑھی ہے اس کو بیان کر رہا ہوں. لمبی حدیث ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ انسان کا ہر نیک عمل خود اسی کے لیے ہے. یعنی انسان اگر کوئی نیک عمل کرتا ہے تو وہ عمل اپنے لیے کرتا ہے. لیکن آئیے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ مگر روزہ وہ خاص میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا. اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا، یہ حدیث جبریل ہے. اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ عطا فرماؤں گا. اور روزہ گناہوں کی ڈھال ہے. روزہ اگر کوئی شخص روزہ رکھتا ہے تو اسے گناہ کرنے سے روکتا ہے، ہر برائی سے روکتا ہے. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ روزہ گناہوں کی ڈھال ہے. اگر کوئی روزے سے ہو، کوئی آدمی روزے سے ہو، روزہ رکھا ہے
تو اسے فحش گوئی نہیں کرنی چاہیے، بے حیائی کی باتیں نہیں کرنی چاہیے، چغلی کی باتیں نہیں کرنی چاہیے، اور نہ شور مچائیں۔ اور اگر کوئی شخص اس کو گالی دے یا لڑنا چاہے، کوئی شخص اگر اس کو گالی دے یا لڑنا چاہے تو اس کا جواب صرف یہ ہو کہ میں ایک روزے دار آدمی ہوں۔ اس کا جواب کیا ہونا چاہیے؟ اس کا جواب یہ ہونا چاہیے کہ میں ایک روزے دار آدمی ہوں، میں روزے سے ہوں، یہ جواب ہونا چاہیے۔ دیکھیے روزے کی کتنی بڑی فضیلت ہے، روزے کی کتنی اہمیت ہے۔ آج ہم لوگ روزہ رکھتے ہیں، گالی دیتے ہیں، غلوظ دیتے ہیں، آج ہم روزہ رکھتے ہیں، لوگوں سے لڑائی کرتے ہیں، آج ہم روزہ رکھتے ہیں، مسجدوں میں بیٹھ کے ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام چیزوں سے روکا ہے، ان تمام چیزوں سے منع کیا ہے۔ صرف بھوکے رہنا روزہ نام نہیں ہے، بلکہ بھوک کے ساتھ ساتھ یعنی طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک بھوک یعنی کھانا پینا تو حرام ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنی زبان کو کنٹرول کرنا ہوگا، اپنے زبان میں لگام لگانا ہوگا، کسی کو گالی نہیں دینا ہوگا، کسی کو برا بھلا نہیں کہنا ہوگا۔ اگر آپ کو یا ہم کو کوئی شخص گالی دیتا ہے تو اس کو یہی کہنا چاہیے کہ میں روزے دار انسان ہوں، میں روزہ رکھا ہوں، میں آپ سے کچھ نہیں بول سکتا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان ہے۔ لوگوں ذرا غور کریں، روزے کی کتنی فضیلت ہے۔ ہمیں گالی سے روکا ہے، ہمیں بدکاریوں سے روکا ہے، ہر چیز سے روکا ہے، تب ہمارا روزہ جو ہے اللہ رب العالمین کے ہاں قبول ہوگا۔ لیکن اگر صرف ہم بھوکے رہ جاتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے ہیں، ہم بھوکے رہتے ہیں، گالی دیتے ہیں، تو پھر ہمارا روزہ کوئی کام کا نہیں ہوگا، اللہ رب العالمین کو ہم خوش نہیں کر سکیں گے۔ اس لیے تمام حضرات سے میری یہی گزارش ہے کہ جو شخص روزہ رکھتے ہیں وہ صحیح طریقے سے 5 وقت کی نماز کو ادا کرے، وہ صحیح طریقے سے تراویح کی نماز کو ادا کرے، اللہ رب العالمین سے دعا کرے کہ رب العالمین ہم جو روزہ رکھتے ہیں یہ آپ کو خوش کرنے کے لیے کرتے ہیں، آپ کو خوش کرنے کے لیے ہم رکھتے ہیں اس روزے کو، اے رب العالمین تو ہمارے روزہ کو قبول فرما۔ لوگوں کے لیے دعائیں کرنا چاہیے، اگر ہم کسی شخص کے لیے دعا کرتے ہیں تو غالباً ہمارے لیے فرشتے بھی دعا کرتے ہیں، اگر ہم کسی قوم مسلمان قوم کے لیے، پوری قوم و ملت کے لیے دعا کرتے ہیں تو ہمارے لیے فرشتے دعا کرتے ہیں۔ ذرا سوچ کر دیکھیں، اگر ہم کسی کے لیے دعا کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین ہمارے لیے فرشتوں کو مقرر کر دیا ہے، فرشتے ہمارے لیے دعا کرتے ہیں۔ محترم حضرات، آئیے آگے چل کر سنتے ہیں کہ روزے کی کیا فضیلت فرمائی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، روزے دار کے منہ کی بو اللہ رب العالمین کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ جو شخص روزہ رکھتا ہے اس کی منہ کی بو اللہ رب العالمین کے ہاں مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ ذرا سوچ کر دیکھیے روزے کی کتنی فضیلت ہے۔ اور آگے فرماتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ روزہ دار کو 2 خوشیاں حاصل ہوں گی، روزے دار کو 2 خوشیاں حاصل ہوگی۔ ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ جب وہ افطار کرتا ہے تو وہ خوش ہوتا ہے، جب وہ افطار کرتا ہے تو وہ خوش ہوتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا تو اپنے روزے کا ثواب پا کر خوش ہوگا۔ جب وہ اپنے رب سے ملے گا تو اپنے روزے کا ثواب پا کر خوش ہوگا۔ ذرا دیکھیں روزے کی فضیلت دیکھیں، ہم یہاں پر روزہ رکھتے ہیں، کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس کا بدلہ دے گا اور ہم اس بدلے کو دیکھ کر خوش ہوں گے۔ روزے کی بہت ہی فضیلت ہے، روزے کی بڑی فضیلت ہے۔ اسی روزے رمضان المبارک کے مہینے کے اندر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو اتارا ہے، جس کو میں نے خطبہ مسنونہ میں پڑھا تھا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ اللہ رب العالمین نے اس پوتر قرآن کو رمضان المبارک کے مہینے کے اندر نازل فرمایا۔ محترم حضرات، اللہ رب العالمین سے دعا کیجئے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق روزہ رکھنے کی، اور اس کے فرمان کے مطابق قرآن کی تلاوت کرنے کی، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق صحیح طریقے سے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك الرحمن الرحيم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔